اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور نفس کی شرارتوں سے اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ بھٹکا دے اسے راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں۔ اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، اس موقع پر ہم اپنی زندگی کے ایک قریبی ساتھی، اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان سے اچھے تعلقات کے بارے میں، کیسے ہم یہ سب زندگی گزار سکتے ہیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اس پر گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیات نے مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ ان کے حقوق میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، جو ہمارے رہائش، ہمارے گھروں کے قریب رہتے ہیں، عام زندگی ہی میں نہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، بازو سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی جو ذمہ داری اور جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے رہا جائے اور کیسے برتا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں احکامات دیتے تھے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اتنی زیادہ دفعہ میرے پاس جبریل اس سلسلے میں کہے، مجھے گمان ہوا کہ وراثت میں بھی کہیں پڑوسیوں کا حصہ نہ ہو۔ یعنی اتنی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی وہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اور قسم خدا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون صاحب ایمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی، اور کتنی بڑی بات ہے، آدمی صاحب ایمان نہیں ہے، گویا ایمان سینے سے رخصت ہو گیا، اس کا عملی مظاہرہ اور برتاؤ ایسا ہے کہ ایمان ہی ختم ہو گیا۔ واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے، ایمان گویا ختم ہو گیا۔ یہ بات تاکید کے طور پر 3 دفعہ اور تینوں بار خدا کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سا شخص صاحب ایمان نہیں ہے؟ آپ نے بتایا وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ و معمون نہ ہو۔ یعنی آپ نے بتایا کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے، جانتے بوجھتے انجانے میں کسی طریقے سے تکلیف نہ دے۔ اور جو شخص ایسا برتاؤ کرتا ہے
وہ صاحب ایمان نہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا واللہ لا یؤمن، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ یہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اصل میں الفاظ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیے آدمی خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، روکھی سوکھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی باسی چیز بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی دنیا میں جینے کی تعلیم دی. یہ جو خیالی اور تصوراتی دنیا ہے جس میں جینے کے ہم عادی ہو گئے، دنیا کے ہزاروں کلومیٹر دور اور 7 سمندر پار کی خبر انسان کو ہے لمحوں اور سیکنڈز میں. ادھر کیا ہوا، کہاں زلزلہ آیا، کون سی بلڈنگ میں آگ لگی، کتنے لوگ لاپتہ ہیں، سیکنڈز میں آدمی کو معلوم ہے. ادھر سے ادھر ویڈیوز وائرل ہے. حقیقی دنیا کیا ہے؟ خود اس کا اپنا گھر، اس کے دروازے کو لگے ہوئے اس کے پڑوسی کے گھر میں کیا چل رہا آدمی کو پتا نہیں. آدمی بے خبر رہتا ہے اور بے خبر رہنا چاہتا ہے. یعنی زندگی گزارنے میں ہم ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، صرف خبر رکھتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں کرتے. حقیقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس پر توجہ نہیں دینا چاہتے. یہاں مائنڈ سیٹ کو ٹوٹل چینج کرا گیا. یہ تصوراتی دنیا، یہ ورچوئل لائف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. حقیقی دنیا میں جیئیں، اصل مسائل کو سمجھیں، اپنے گھر والوں کے اور گھر کے قریب لوگوں کے ان مسائل کو حل کرنے کی تعلیم دی گئی. اب یہ جو فرمایا گیا کہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور بازو پڑوسی بھوکا رہتا ہے، عام طور پر بازو کیا ہو رہا آدمی کو پتا نہیں ہوتا. اس لیے پتا نہیں ہوتا کہ ہم اہمیت نہیں دیتے، انٹرسٹ نہیں لیتے، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بازو کیا ہو رہا ہے. اپنی دنیا میں مگر ایک خود غرضی کی زندگی ہے جس میں آدمی جیتا ہے. اور یہ خود غرضی اپنی دنیا میں مگر رہنا، اپنی ذات کو سیلف سینٹرڈ بنا کر جینا، یہ جدید تہذیب کا لائف سٹائل اور ٹرینڈ ہے. لوگ اسی کو اہمیت دیتے ہیں اور دھوکے فراڈ کی جتنی چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس تصور اور ایسے برے اخلاق اور سوچ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا. اور آپ نے بتایا کہ اپنی ذات میں مگر ہمیں جینا نہیں. انسان کا فائدہ اس کے اپنے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے. اس کی ذات سے جو فیض پہنچے، اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ رزق دیا ہے اس میں ٹیلنٹس وغیرہ سب آگے، صرف مال و دولت نہیں، اس کے دماغ اور اسکلز بھی آگے. اس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے، اس کے قریبی لوگوں کو فائدہ پہنچے اور پورے انسان سے تک فائدہ پہنچے. عام طور پر ہم اپنے بازو کیا ہو رہا اس سلسلے میں فکر نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا اس سے کیا تعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعلقات اور حقوق اور برتاؤ کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اخلاق ایمان کی کامیابی، ایمان کی تکمیل، ایمان کے پورے ہونے اور مکمل ہونے کی دلیل ہے. اور جو لوگ اس سلسلے میں ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. ہم حقیقی دنیا میں جینے کے عادی بنے اور آس پاس کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں فکر مند رہیں اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. عام طور پر ہر آدمی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہر آدمی اس وقت محسوس کرتا ہے جب
کندھے سے کندھا ملانے والے اور چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ چلنے والے، اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت یاد آتے ہیں جب آدمی کا کوئی ٹف ٹائم ہوتا ہے، جب یہ سہارا اور یہ انداز زندگی گھر میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس سے باہر نکلنے میں آدمی کو مدد ملتی ہے۔ اس کا دماغ ان سارے راستوں کو سمجھ سکتا ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ دائرہ اور آگے بڑھتا ہے، پڑوسیوں، محلے، شہر، اس دائرے میں سوچیں جہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہاں زندگی میں ایسے سخت حالات سے باہر نکلنے میں آدمی کو کتنی مدد اور حکمت ملتی ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے تعلقات کو بنانا۔ یہ سارے پڑوسی، گھر کے لوگ، چاہنے والے، انسان سے محبت رکھنے والے اور تعلق رکھنے والے، رشتہ دار، قریب دور کے یہ سارے لوگ کیسے اس طریقے سے انسان کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کسی ایک کی نہیں، سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے تعلقات کو بنانا۔ تعلقات کو بنانے کے لیے ملاقات کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا بنیادی سبب اللہ کی یاد ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے احکام کی پاسداری کرنا ہے۔ مگر یہ پوری نماز باجماعت نماز کے نظام سے صرف اتنا ہی حاصل نہیں ہوتا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بہت خاص بینیفٹس ہوتے ہیں۔ وہ بینیفٹس یہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے میں اور ایک پلیٹ فارم اور جگہ ملتی ہے، اور وہ پورے لوگ مل کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ایک فرد کی زندگی سے ہو یا پورے معاشرے کے مسائل سے ہو۔ یہ سارے مواقع ہیں جو خاص طور پر 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے ہم کو ملتے ہیں۔ اب ہم کو اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات بنانا، سلام کلام کرنا، گفتگو کرنا، اور جو آدمی اپنے بھائی کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں جو کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے ذریعے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے خاص طور پر ملاقات کرنا بڑا اہم ہے، اور دوسرے خود غرضی کی کیفیت اور سوچ سے باہر نکلنا۔ جہاں سارے لوگ خود غرض ہوں، وہاں پورا معاشرہ مل کر ہزاروں اور لاکھوں کا معاشرہ، ہزاروں اور لاکھوں افراد کا معاشرہ کوئی تعاون نہیں دے سکتا اور کوئی قوت نہیں بنا سکتا۔ خود غرضی سے باہر نکل کر امت کی سوچ اور اس کے آگے انسانیت کی سوچ، ایک بنی آدم کی نسل، اس سوچ کے ساتھ میں ایک کلمے کا اقرار، اس امت کے پورے ایک ہونے کی سوچ کے ساتھ میں سارے مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے اور ان لوگوں کو اہمیت دیں، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں اور اس کا معمول بنائیں۔ مگر عام طور پہ ہوتا کیا ہے، قریب کے لوگ زیادہ ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل نہیں ملتے، دشمنیاں رہتی ہیں، نظریں سامنے ملتی ہیں تو گویا نفرت جھلکتی ہے۔ یہ عام طور پہ معمول ہے۔ اچھا کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کو لے کر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس پوری سوچ میں نقطہ وہی آتا ہے، خود غرضی والا نقطہ، یعنی آدمی اپنے گھر کے سامنے صاف صفائی رکھنا چاہتا، مگر بازو پڑوسی کے سلسلے میں وہ خیال نہیں رکھتا، وہاں خود غرضی آتی ہے۔ کوئی غلطی جانتے پوچھتے نہیں، اتفاق سے ہو گئی، اس کو اس طریقے سے ایک بڑا ایشو بنتا ہے کہ اب مار پیٹ اور پھر اس سے آگے کے لڑائی آ جاتے ہیں۔ گویا سوچ کیسی ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ الگ، دوسروں کے لیے الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے ہم اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے جو
اتفاق سے نہیں، جانتے بوجھتے ہونے والے واقعات بھی صحیح ہونے لگتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ میں اور دین کی سمجھ بوجھ میں دنیا میں بہت بڑا نام ہے ان کا، اور اس سلسلے میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو شراب پیتا تھا، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ جب ایسے لوگ قریب میں رہتے ہیں ان کا طرز زندگی کتنا پریشان کن ہوتا ہے، تو وہ اسے کئی دفعہ سمجھاتے ہیں، مگر ایک دونوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ کوئی جرم کرتا ہے تو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی گیا اور پریشانی گئی، مگر ان کو ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اس طریقے سے پریشان ہوگا تو اس سلسلے میں اسے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے تعلقات ایک اچھے طریقے سے ملتے ہیں، تو اس آدمی کے دل میں خیال آتا ہے میں انہیں سناتا تھا، دن میں نہیں رات میں نہیں حرام کر دیتا تھا ان کی، مگر ان کا برتاؤ میرے ساتھ میں کیسا ہے، تو ان کی جو زندگی کا کردار ہے وہ خالی دین کے فہم تبلیغ دعوت میں نہیں، عملی برتاؤ دیکھیے، وہ عملی برتاؤ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور وہ اپنی روش سے باز آ جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹی غلطی ہوتی ہے اسے لے کر آگے بڑھاتے ہیں اور وہ بات کبھی ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جب مسائل کو لے کر چلیں گے دل ہمیشہ ٹوٹتے رہیں گے، تعلقات خراب ہوتے رہیں گے۔ یہ تعلقات کو بنانا ہے، اس کے لیے عفو درگزر، معاف کرنے کی کیفیت کو پیدا کرنا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے میں ہوتی ہیں، اور چندے کے اگر جانتے پوچھتے ہو جائے اور اس میں بندہ معافی کی روش کو اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو شخص حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، جو شخص حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھیے، ایک معاملے میں دو افراد کی لڑائی ہو گئی، معاملہ کون سا ہے؟ چھوٹے سے ایشو سے لے کے بڑے سے بڑے جائیداد کا معاملہ سمجھیے آپ۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی حق پر ہے مگر وہ مسئلے کو آگے نہیں بڑھاتا، چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تو جو شخص حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی بشارت اور ضمانت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دے رہے، یعنی صرف جنت کی گارنٹی نہیں ہے، جنت کے ہائیسٹ پوزیشن میں پہنچنے کی گارنٹی ہے۔ اس کے لیے آپ نے بتایا حق پر رہتے ہوئے، غلط رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہو تو چھوڑنا ہی ہے، غلط رہتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے کہ غیر ضروری بات بڑھتے ہوئے، لوگوں کے دل ٹوٹتے ہوئے اور فساد وغیرہ کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ جب یہ مزاج ہمارا ہوگا، اخلاق ایسے بنیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین تعلقات ہوں گے۔ جو شخص ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم اسے جب بھی ملاقات ہو مسکرا کر سلام کریں، آپ دیکھیں گے کہ ماضی کیا تھا وہ الگ تھا، مستقبل پھر بدل جائے گا۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، اچھا انہوں سلام نہیں کرے تو میں کچھ ان سے چھوٹا ہوں کیا، میں کیوں کروں؟ جب وہ مسئلے میں ان کی غلطی تھی، انہوں جھک کے میرے پاس نہیں آئے تو میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ وہ کیفیات ہے جو رشتوں میں دراڑ، پڑوسیوں کے دل کو دور کرنا، تعلقات کو خراب کرنا اور اپنی دنیا میں عام رہنا ہے۔ اس کے بالمقابل جہاں تعلقات گھر سے لے کر پڑوسیوں اور محلے کے لوگوں تک اچھے ہو جائیں گے، آپ دیکھیں کہ وہاں کیسے اطمینان سے زندگی گزر سکتی ہے۔ انسان سارے مسائل میں اور بہت سے مسائل میں تنہا تنہا کچھ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا یہ پیسوں کی ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں،
زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری مدد اور کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن ہے. بات پیسے کی نہیں ہے. جس محلے میں، گلیوں میں، گھروں میں، گھر کے اطراف اور گھر کے اندر وہ ماحول تعاون، محبت اور خود غرضی سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے تو وہاں پر اطمینان کیسا ہوتا ہے. دیکھیے وہاں اگر بیوہ ہے وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتے. وہاں یتیم بچے ہیں تو ان کی ماں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اطمینان اور اعتماد رکھتی ہے کہ جہاں ایسے سارے لوگ ہیں وہاں کس طریقے سے اس کی ضرورتیں پوری ہوئی. جہاں بزرگ ہیں جن کا اور کوئی سہارا خونی رشتوں میں نہیں ہے، ان کو بھی یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے اس کے باوجود اپنی زندگی پرسکون، اطمینان سے، خوشیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جہاں دل ملتے ہیں تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ تعلقات بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تعلقات بنانے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا ہے. پھر ساتھ ہونے والی کمزوریوں، لڑائیوں سے درگزر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے. ایک ایسا ماحول ملتا ہے جہاں خوب ہریالی ہے، پانی کا چشمہ ہے، آبادی سے دور ہے. اب ہمارے پاس ایک جگہ سفر کریں گے تو کھیت اور یہ ندی نالے بہت جگہ آپ کو دیکھنے ملتے ہیں تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، سمجھے گی. جب عرب میں آپ اس زمانے میں نہیں، آج بھی آپ سفر پہ چلتے ہیں تو دونوں جانب خالی صحرا، پتھروں کے پہاڑ اور بس ریت ہی ریت. اس کے سوا روڈ اور روڈ پہ چلنے والی چند گاڑیوں کے سوا گاؤں کراس ہوتے کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں ایک صحابی ایسے منظر سے قریب آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں یہاں پہ بسیرا کروں. جہاں پہ کچھ درخت تھے، سرسبز زمین تھی، کچھ پودے تھے، پانی کا کنواں تھا، پوری دنیا سے دور ذرا سکون کی زندگی گزارنا. آپ نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں اس جگہ پہ رہوں گا، وہاں پہ زندگی گزاروں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پہ رہو. جب تم رہو گے تمہارے اطراف جہاں نماز پڑھو گے تو اپنے قریب میں لوگوں سے تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی. آپ حدیث کے الفاظ کو دیکھیے. میں تقریباً وہی الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں. جو تکلیفیں تمہیں لوگوں کے ذریعے سے پہنچیں گی اس سے تمہارا درجہ اور مرتبہ اور بڑا ہوگا. تو جب ساتھ مل کے رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم سے اور ہم کو بھی لوگوں سے تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے لیے معافی کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، درجات کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اس سے دنیا میں بھی سہارا ملتا ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی ہوتی ہے. اصل میں اس کے لیے ہمارا دل بڑا ہونا ہے. ہمارا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے عام طور پہ، اس میں ہم ہمارے بیوی بچے کے آگے اور کوئی آتا نہیں. اسی لیے یہ جو تعلقات کی پوری خرابی ایک ایک بات کو لے کر 10-10 سال تک بات چیت بند، یہ اسی لیے ہوتی ہے. جن کے دروازے گھر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں وہ نگاہیں دیکھتے ہیں تو رخ پر چہرہ پلٹا لیتے ہیں. اس لیے کہ کچھ تکلیف کبھی ہو گئی تو اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بتایا. اپنے پڑوسی کی ضرورتوں کا خیال کریں. کبھی انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھنے کی اتنی بات نہیں ہے. اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھیں. مثال کے طور پر آدمی ایک دم غریب ہے تو ان کے گھر میں کیا ایشوز ہوتے ہیں جو عام طور پہ نظر آ سکتے ہیں. ایک دوسرے سے لوگ واقف رہ سکتے ہیں، رہنا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ تعلیم، کھانے پینے، علاج، گزر بسر، ایسے بہت سی چیزیں جو نظر آتی ہیں آنکھوں سے. قریب رہنے والے ایک دوسرے کے ذریعے سے ان چیزوں کو واقف کر کے اپنی ٹیم کے ذریعے سے اور پورے محلے کے افراد کے ذریعے سے ان مسائل کو خاص طور پر حل کریں. اس کے لیے آدمی کو خاص طور پر وہ جو فون میں گم دنیا ہے اس سے باہر نکلنا ہے.
وہ ایسے ایک گھر میں ایک دیوار خانے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. انہوں اس سے بات نہیں کر رہے, انہوں اس سے بات نہیں کر رہے, یعنی کوئی تعلقات خراب نہیں ہے, مگر انگیج ایسا ہے, انہوں ان کے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے, انہوں وہ فلاں چیز میں لگے ہوئے اور انہوں ان کی زندگی گزار رہے. ایک گھروں کا ماحول ہے. وہ ایک ایسی دنیا, حقیقی دنیا کو چھوڑ کر ایک خیالی اور تصوراتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. اس کے اثرات بہت سخت پڑ رہے ہیں. شوہر بیوی کے تعلقات, والدین اور بچوں کے تعلقات, بچوں کی تربیت میں والدین کا رول, بچے کہاں جا رہے والدین کی اس پہ نظر نہ ہونا, اور طوفان سر سے اٹھ جانے کے بعد آنکھیں کھلنا, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ایک نیا لائف سٹائل ہے جو گزار رہے ہیں. اس کے لیے حقیقی دنیا میں آئے, ہر چیز کو اس کا اصل مقام دیں, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں مگر ٹیکنالوجی کے غلام بن کے نہ چاہیے. اسکرین ٹائم آج کل لوگوں کا کیا کیا ہے, اس کو جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے وغیرہ سے, گوگل سے, کہ جو اسکرین ٹائم اس وقت نوجوانوں کا چل رہا ہے وہ 12 hours پلس چل رہا ہے. 12 گھنٹے تو فون میں جی رہے, اس کے بعد سونا اور کھانا اگر اس کو ملا دے تو زندگی ختم ہے. یہ ایک دو کا نہیں, بہت بڑی تعداد کا ہے ٹین ایجرز کا, اور ٹین ایجرز ہی نہیں اور عام طور پہ دوسرے بھی لوگ جو اسکرین ٹائم استعمال کرتے ہیں, میرے خیال سے 5 hours سے نیچے شاید کسی اور کا بھی نہ ہو جو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہے, دراصل ہمیں اپنے چیزوں کو بیدار کرنا, اپنی عقل کو جگانا, اپنے آنکھوں کو کھولنا کہ حقیقت میں ہم جی کہاں رہے ہیں, کیسے جینا چاہیے. یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں. ہم اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں فکر مند بنیں. یہ کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہیں, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ہونے اور نہ ہونے سے جوڑا ہے. اور جب یہ کام کریں گے تو یہ کوئی چھوٹے اعمال نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں لے جانے والے اعمال قرار دیا. اور ایک دوسرے کے دل کو نہ دکھانے کے سلسلے میں آپ نے یہ بتایا, کسی مسلمان کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو وہ ہتھیار لے کے کسی بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے. یہ مارنا وغیرہ دور کی باتیں ہیں. اس کے پاس کوئی ایسا زخم تکلیف دینے والا ہتھیار ہے تو اشارہ اس لیے نہ کرے کہ اس کے دل میں غلط فہمی پیدا نہ ہو. مارنے والے تو آپ ہے نہیں, مگر غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہونا, اس سلسلے میں اتنا متوجہ کیا گیا. ہم کو یہ احساس کرنا ہے کہ ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے, وقت استعمال کیسا ہو رہا ہے, جو خاص حقوق ہے ہم اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں, اور جو ادا نہیں کرے اس کی وجہ کیا ہے. حل ڈھونڈیں, اپنی زندگی کا ڈائریکشن صحیح بنائیں, اور جو اصل کام کرنا ہے وہ کام کریں. اس کے نتیجے میں صرف جنت ملنے والی نہیں, جنت بھی آخرت میں جنت ملنے والی, اس دنیا کی ڈگر بھی صحیح ہونے والی ہے. اس وقت دنیا کی جو ڈگر ٹیڑھی ہو گئی, اس کے اتنے بڑے پرابلمس ہیں اور ہیلتھ کے اتنے بڑے ایشوز ہیں, وہ سارے بھی اس سے بہت خاص تعلق رکھتے ہیں. اس طرز زندگی اور اس لائف سٹائل سے بہت خاص تعلق رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں دنیا بھی سدھرنے والی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فوز و فلاح ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.